اب گورنر صاحب عید کے بعد پی ٹی آئی اچکزئی صاحب ایک اپوزیشن الائنس جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے گی، مختلف جماعتوں کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ عید کے بعد آپ کیا سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اتحاد بننا اپوزیشن کا، حکومت کا، یہ کوئی مطلب ہے کہ اس میں ایک جمہوری طریقہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پہلے پی ٹی آئی تو آپس میں اتحاد کر لینا۔ ان کا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، پی ٹی آئی اسلام آباد چیپٹر مولانا صاحب کے پاؤں پڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے پی چیپٹر جو سرکاری چیپٹر ہے وہ مولانا صاحب کو گالیں نکالتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ پہلے یہ تو فیصلہ کرنے کہ آپ نے مولانا کے پاؤں پڑھنا ہے کہ ان کو برا بھلا کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ آگے چلتا ہے۔ خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا نارو ملے، جس طریقے سے بھی ہو، چاہے وہ مولانا کے پاؤں پڑے، اچکزئی کے پاؤں پڑے، آپ کے پاؤں پڑے، میرے پاؤں پڑے، اور اس کو صرف اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈے کا نارو چاہیے۔ حال ہی میں آپ کی ملاقات بھی ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ، اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ چلیں اختلافات اپنی جگہ لیکن سیاست میں یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ آپ نے محسوس کیا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، مولانا صاحب میرے بزرگ بھی ہیں، میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے، میں بھی لڑا ہوں، میں فیوچر میں بھی ہم لڑیں گے، لیکن عزت و احترام اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، آنا جانا بھی ہے، سیاست اپنی جگہ پہ ہم سیاست بھی کریں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کو عزت بھی دیں گے، ہم یہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے ساری عمر الیکشن لڑے، ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسے پرسنل بیان نہیں دیے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہم دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ چیز ہوتی ہے۔ اور مولانا صاحب، دیکھیں، مولانا صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کو بڑا مطلب میں اس دن کو بھی شاید میں انتظار میں میں دیکھوں کہ مولانا صاحب تحریر کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا ورکر نیچے کھڑا ہوگا تو کیا نعرے مارے گا۔ آج پی ٹی آئی کے ٹرولر کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کے پیچھے نماز حلال ہے، وہ نعرے تو بند ہو گئے میرا خیال ہے، تو کیوں اب لگائے نا، کیوں نہیں لگاتے؟ اب آپ کے لیے مولانا جو ہے وہ آپ کا سیاسی مسیح بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو اس گرداب سے نکالے، آپ کو نارو لے کے دے؟ نہیں، لیکن گورنر صاحب مولانا صاحب کو شکوے تو ہیں نا، خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، آپ کے موجودہ حکومت کے حوالے سے ان کو بھی تو شکوے۔ مولانا صاحب کو بالکل شکایت ہے، لیکن اگر وہ مال غنیمت کس کو ملا؟ پی ٹی آئی کو ملا نا۔ ان کی صوبائی میں حکومت ہے، وفاق میں تو ان کی نہیں ہے۔ نہیں تو مولانا صاحب کی کیا، آپ جب سے قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، صوبے پہ نہیں ہوا؟ نہیں، صوبے پہ بھی ہوا ہے، صوبے کا الیکشن حلال تھا، قومی کا حرام تھا وہاں پہ، تو پی ٹی آئی دے دے مولانا صاحب کو اپنی سیٹیں واپس، اتحاد کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا مسیح بنا رہے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کی سیٹیں بھی واپس کر دیں۔ کتنی سیٹیں واپس کرنی پڑیں گی آپ کے مطابق؟ مجھے نہیں پتا، مولانا صاحب کو پتا ہوگا۔ باقی جماعتوں کو بھی اعتراضات، صرف مولانا کو نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ہے، اے این پی کو بھی ہے، پی ایم ایل این کو بھی ہے، سب کو ہے۔ پی ٹی آئی والے صرف کہتے ہیں کہ میں نے یہی کہا تھا نا آپ کے اکثر پروگرام میں کیا تھا، جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے کہ ان کا جو ہے وہ میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو پھر ان کو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ نہیں، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ ہمارے کے پی میں کے لیے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام آباد والوں کو بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ سہولت کاری کے پی حکومت کی ختم کریں۔ جس طریقے سے سی ایم صاحب آتے تھے اور ان کو آپ ایک رستہ دے کے نکال دیتے تھے کہ آپ دامن ایکو کے رستے 12 ضلع کراس کر کے پی پہنچ جائیں، اور دامن ایکو اور اس کے درمیان مجھے نہیں پتہ کتنے 12 ضلع کہاں ہوتے ہیں، لہٰذا میں اسلام آباد والوں سے بھی کہوں گا آپ سہولت کاری کم از کم چھوڑ دیں۔ یہ تو آپ بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سہولت کاری چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب آپ کا شکوہ حکومت سے ہے؟ دیکھیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ڈی چوک پہ چڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں آؤ گے تو لاشیں یہاں پہ گریں گی، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ آتا ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اگلے لمحے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ دامن ایکو کے راستے، سارا پاکستان جیم ہے، کنٹینر لگے ہیں، موبائل فون بند ہیں، اسکول بند ہیں، آپ کے اسکائپ پہ پروگرام ہو رہے ہیں، سب کچھ ساری دنیا بند ہے، لیکن ایک ہی روڈ کھلا ہے جس پہ فل پروف سیکورٹی، جہاں سے ہمارے کے پی کے سی ایم اپنے قافلے کے ساتھ جائیں گے واپس۔ کیوں بند ہے؟ وفاق میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سہولت کاری ہو رہی ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، آپ کرتا ہے اگر آپ کو ایک رستہ ملے پورا پاکستان بند ہو تو کیا اس کا کیا نہیں، آپ مجھے اس کی آپ کا شکوہ حکومت سے یا طاقتور حلقوں سے؟ یہ تو سمجھ جائیں جس کو میں سمجھا رہا ہوں، چاہے حکومت والے چاہے جو بھی، مطلب یہ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنائے کہ یہ رستہ کون کھولتا ہے، کس طریقے سے سہولت کاری ملتی ہے، کیوں واپس جاتے ہیں۔ جب آپ اتنے بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، ایک کہتے ہیں میں عمران کو جیل سے اٹھا کے لے جاؤں گا اور لاشیں گریں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں، دوسری فلم کے ایکٹر کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر بھی آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی،
اور دونوں ٹھوس ہو جاتے ہیں اور بیچ میں درمیانی رستہ نکل آتا ہے. تو ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو سکتی؟ ابھی نہیں آئیں گے. اچھا، سہولت کاری ختم ہو گئی ہے؟ تھوڑی بہت موجود ہے. اچھا، لیکن پھر آپ کے نزدیک کیا یہ بات حقیقت ہے، جیسے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اس حکومت کے خلاف کوئی سخت بیانات نہ دیں تو شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ کہ کچھ پی ٹی آئی کے اندر ایسی باتیں چل رہی ہیں؟ وہ عمران خان ایسے شخص کا نام ہے، کسی کی بات سنتا ہی نہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. کبھی آپ نے اسے کوئی مشورے والا اور اس کے مشورے سے سنو. تو پھر آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے لیے راستہ کیا ہے؟ عمران کو ریلیف اگر ملے گا بھی تو کس صورت میں ملے گا؟ عدالت سے ریلیف ملے گا، اپنے کیا ہوا کام جو انہوں نے جو کالے کرتوت کیا اس کو بھگتے گا. اس کے بعد ابھی تو یار کتنے سوا سال ہوا ہے نا، مگرمچھ یہاں شروع ہو رہا ہے. لیکن آپ زرداری صاحب نے کتنے جیل گزاری ہے؟ باعزت بری میں 14 سال. محترمہ شہید نے کتنے جیل گزاری ہے؟ 7 سال. لیکن ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں جو ان کا آج کا لیڈر ہے محمود خان جگزی، اسے پوچھیں آپ کے والد صاحب نے کتنی جیل گزاری ہے، بادشاہ خان نے کتنی جیل گزاری ہے. 1.5 سال کے بعد یہ چیزیں چلا رہے ہیں اور ہم بربرچ یہاں لیکن گورنر صاحب آپ خود مانتے بھی تو ہیں نا کہ ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ خان صاحب اتنا عرصہ جیل میں گزار لیں گے. کس نے کہا ہے؟ یہ خود رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں، مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما. وہ تو چیخ ہے، NRO مانگ رہے، NRO نہیں مل رہا. NRO اس کو آج دے دیں، دیکھیں کیسے باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. اگر اور میں یہ بتا دوں کہ اکثریت پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ خان اندر ہو، اگر باہر آ گئے تو ہماری روزی پہلاتے آ جائیں گے جن کے روزگار لگا ہوا ہے. لیکن ایک بڑا تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے ان میں سے بعض رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں. میجورٹی رہنما. اچھا، ادھر مطلب شور شرابہ کرتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں معافیا مانگتے ہیں. اچھا، تو ان کی کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں وہ؟ اپنے لیے بس اب ہر کوئی اپنی سہولت کاری خود ہی کر رہے ہیں، وہ کسی کے لیے نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں خان ساری عمر جیل میں رہے، ہماری بات کرو. اچھا، تو یہ جو گنڈاپور صاحب سے متعلق پھر تحفظات ہیں کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ نہیں، وہ تو چلیں کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے. اچھا بچہ ہے سر، وہ سی ایم بھی تو ہے نا. تو اچھا بچہ ہے نا. اچھا لیکن اعتماد ہے خان صاحب کا، اسی وجہ سے وہ سی ایم کے عہدے پر موجود ہے. وہ تو خان کی اپنی بات ہے، ہم کوئی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا بچہ. لیکن اب چلیں ایک بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے تحفظات اپنی جگہ، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن گورنر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ کے اتنے تحفظات ہیں، اتنے ماہ گزر گئے ہیں، آپ کے تحفظات دور نہیں ہو رہے، آپ حکومت کے ساتھ بھی ہیں. کوئی ریڈ لائن آپ نے طے کی ہے کہ کب تک آپ حکومت کو دیکھیں گے؟ دیکھیں، پاکستان بھی بس پارٹی اور PMLN کا ایگریمنٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ تھا حکومت سازی کے ٹائم پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل درآمد پہ مشکلات تھیں، کمیٹی بنی، پھر وہ ختم ہوئی. ابھی کمیٹی بنی، پچھلے دن بھی ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تھی اور اس کو اپنے ایشوز جو ہمارے تھے اس سے کیا تو اس سے جو ہے وہ خود بھی اس پہ بڑے مطلب ہے کہ ایمبیرس کہیں یا غصے میں تھے کہ چیزیں کیوں امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے اوپر ایک سب کمیٹی پنجاب کے لیے بنی تھی، خیبر پختونخوا کے لیے بنی تھی. ہماری میٹنگ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، پنجاب کی بھی ہوئی ہے. کچھ اور چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف ابھی جا رہی ہیں. سندھ والوں کا کینال کا بہت بڑا ایشو تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر CCI کی میٹنگ ان ٹائم ہوتی کانسٹیٹیوشنلی تو یہ چیزیں میڈیا کے ذریعے ڈسکس نہ ہوتی، اس فورم پہ ڈسکس ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کینالز کا ایشو فیصلہ واپس لینا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ CCI کی میٹنگ ہونی چاہیے. دیکھیں CCI کی میٹنگ یہ فورم ہوتے ہیں نا، کیوں نہیں بلا CCI کی میٹنگ؟ اس میں ایک دن 4-5 گھنٹے ہی لگ دیں نا. اب مطلب 1 سال ہو گیا CCI کی میٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر NFC کو دیکھیں، NFC ہونی چاہیے. ہمارا صوبہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو مرج ڈسٹرکٹس کے بوجھ ہمارے اوپر آئے، لیکن ہم KP سے آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے NFC ایوارڈ میں کون جائے گا؟ ہمارے پاس تو فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے. نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں ہمارے پاس فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے. ایڈوائزر بیٹھ سکتے ہیں NFC میں. پھر اگر اتنے شور ہم مچاتے ہیں، پھر پروونشل فائنانس کمیشن کدھر ہے؟ کیا وہ اپنے ایونٹ کروائے؟ ابھی تو انہوں نے اپنی رپورٹ بھی جاری کی ہے کہ 1 سالہ کارکردگی جو ہماری وہ بہت بہتر ہے. اشتہارات بھی آپ کی نظر سے دیکھیں، ایک اشتہارات لگانا، اخبارات کو دینا بڑے، صرف ایک مثال دیتا ہوں. جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ہمارے جتنے بھی بلدیاتی TMAs ہیں ان کے آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں ہوئی ہے. ایسی کھو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سندھ آپ بڑا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اوپر الزامات لگتے ہیں. سندھ میں اگر اوور سائٹ ودن 60 days نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آف دی پروونشل اسمبلی میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنے آڈٹ رپورٹ اس کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں کرے، کیونکہ آپ وہاں سے سارے پیسے، لوگوں کی تنخواہیں، پینشن، چیزیں، ڈیولپمنٹ سارے کھا پی گئے اپنے جلسے جلوسوں پہ. لیکن ایک یہ جو تاثر ہوتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی بڑی کرپشن ہے. اب گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کرپشن ہمیں دکھا دیں وہاں پر. اب آپ
مطلب ہے کہ آپ کو ایک چور بولے کہ میں چوری کرتا ہوں، کرپشن نہیں ہے؟ آج میں آپ کو دکھاؤں، آپ 10 سے 15 ہزار ملازمین کو آپ نے بے روزگار کر دی ہے، 16 مہینے حکومت جو بھرتی ہوئے تھے، اگر آپ نے کو بے روزگار کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں غلط بھرتی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ان کی تھی ان کو کوئی سزا دی ہے؟ ہر ٹینڈر میں، ہر فائنینس منسٹری جو ہے اس کے سیکرٹری کے دفتر کے باہر ناکہ لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، ہر جو ہے ٹرانسفر ووٹنگ پیسوں پہ ہو رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ سنگل ٹینڈر بھی ہوں اور اوور مطلب ہے کہ ابو پہ ہوں؟ کمپیوٹر میں ایک کمپنی کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر کمپیوٹر بند کر دیا، بس ایک ہی کمپنی آ گئی، اس نے ٹینڈر دے دی۔ لیکن گورنر صاحب چلیں، آپ وہ کرپشن تو بشرا بی بی مان رہی ہے، عمران خان کو بتا رہی ہے کہ تمہارے کے پی میں کتنی فرشتوں کی حکومت ہے۔ روزانہ پشاور سی ایم ہاؤس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی وہاں پہ جشن منایا جاتا ہے سی ایم ہاؤس میں کہ جان چھوٹ گئی۔ مطلب بشرا صاحبہ خلاف تھیں کرپشن کے؟ نہیں، وہ اصل میں حصے دار زیادہ ہو گئے تھے۔ چلیں، لیکن آپ نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ نون لیگ سے حصہ مانگ رہے ہیں، اپنی کمٹمنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری کریں۔ نون لیگ آپ سے حصہ مانگ رہی ہے سندھ کے اندر کہ جو شیئر آپ باقی ایم پی ایس کو دے رہے ہیں ہمیں بھی دیں۔ نہیں، دیکھیں جو کمٹمنٹ ہمارے الیکشن حکومت سازی کے دوران ہوئی تھی اور ہمارے پاس ریٹن ایگریمنٹ ہے، اسی پہ اگر ہم نے لکھ کے دیا ہم کریں گے، ہم ادھر بھی کریں گے، اگر ادھر ہو تو اس میں کوئی۔ تو آپ کی کوئی ریڈ لائن بھی ہے گورنر صاحب کہ آپ کب تک دیکھیں گے حکومت کو، کب تک یہ تو انتظار پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو نہیں۔ ابھی سی سی کی میٹنگ آنے والی ہے 4 اپریل کو شاید ہو، ابھی شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی پہ، اس سے پارٹی کی۔ لیکن ایک تاثر نہیں بلکہ خود پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید ہم حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دیں۔ یہ تو پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی تو اس میں ٹائم ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنے کو انہیں کیا کرنا ہے، اس کو وہ پارلیمانی پارٹی ووٹ کرتی ہے اس کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جایا جا سکتا ہے؟ پالیٹکس میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اور بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت گر جائے گی؟ تو کیا پتا بجٹ سے پہلے کمٹمنٹس جو آنر ہو جائیں، کمٹمنٹس آنر ہو جائیں۔ اچھا، تو پھر آپ ساتھ رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔